روزے کی حالت میں اگر کسی نے سر میں تیل لگایا، کنگھا کیا یا سرما لگایا، تو ان چیزوں کے لگانے کی وجہ سے، یعنی سر میں تیل ڈالنے کی وجہ سے، کنگھا کرنے کی وجہ سے یا سرما لگانے کی وجہ سے انسان روزے کی حالت میں یہ کام کر سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ انسان روزے کی حالت میں تھا تو انسان ہنڈیا چکھ سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح انسان کے منہ میں تھوک آیا اور انسان روزہ دار تھا، اس نے تھوک کو نگل لیا یا انسان روزہ دار تھا اور مکھی انسان کے حلق سے نیچے اتر گئی، تو ان حالات میں انسان کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دھواں اور گرد و غبار کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر انسان روزہ دار تھا تو اسے رش ہونے کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے دھواں حلق سے نیچے اتر گیا یا گرد و غبار حلق سے نیچے اتر گئی، تو ان چیزوں کے حلق سے نیچے اترنے کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزے کی حالت میں کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر لپیٹا کرتے تھے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے کپڑا کو تر کر کے اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرز عمل پر امام شعبی سے بھی بات ثابت ہے کہ وہ بھی کپڑا تر کر کے جسم پر لپیٹا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہنڈیا بھی چکھی جا سکتی ہے۔ اگر انسان کا تھوک منہ میں آ گیا، اگر انسان نے دوبارہ اسے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔